ذاکر علیہ حضرت عباس بخشی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر والے محمد بیان فرمائے، پروردگار عالم ان کی اور ان کے ساتھوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب آپ کے سامنے علامہ حسین عباس نقوی صاحب جو ہے ذکر والے محمد بیان فرمائیں گے۔ علامہ حسین عباس نقوی صاحب۔ اللہم قل ولی شیخ حجت ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصر مطللا وعینا حتی تسکنہ عزقت وعنوت ومتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم والعن اعداءہم اجمعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جتنے بیٹھے ہو صلوات مل کے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ النطقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمح البصر او ہوا اقرب۔ صلوات مل کے پڑھیں۔ توجہ ہے حضور ابتداء کلام کروں۔ جہاں جہاں میں تشریف فرمایا جو کچھ عرض کروں اسے الواح دل پہ تحریر کیجئے گا۔ اگر میرے ارسال شدہ لفظ میرے محترم سامعین آپ کے افہام عالی میں سما جائیں تو پھر اتنا ضرور بولیے گا کہ حسین عباس نقوی کو احساس ہو، محسوس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، سوچ کے مریضوں سے نہیں ہے۔ میں نے سورہ یونس کی ایک بالکل انتہائی مختصر آیت پڑھی ہے۔ بھائی نے بڑا اچھا ذکر کیا مالک پاک پا، بادشاہ زمانہ کا، شہنشاہ زمانہ کا۔ مجھے موضوع دیا ہے شہری شاہ جی نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تو مجھے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ پڑھنا ہے، لیکن چاہ یہ رہا ہوں کہ جتنے لمحے پڑھوں آپ غور سے سنیے گا۔ جہاں بھی تشریف فرمائے آپ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں وارث زمانہ کے متعلق۔ تین ہستیوں نے کتا بنایا ہے۔ پہلی ہستی تیرا بادشاہ، میرا بادشاہ، امیر المومنین، امیر کائنات، ایک جنگ سے واپس آئے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جا کے پڑھ لینا۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی کلمح البصر او ہوا اقرب، گویا کہ ہمارا امر یہ ہے آنکھ کا جھپکنا، یعنی آنکھ کے اوپر اور نیچے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارا امر اس سے کئی پہلے نافذ ہو جاتا ہے۔ بس اسی آیت کو ذہن میں رکھنا، اسی پہ میں نے نتیجہ دینا ہے۔ جہاں بھی ہو نہج البلاغہ خطبہ موجود ہے، جا کے پڑھیے گا۔
ایک بندہ کہتا ہے یا علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے رعایا میں عدالت نہیں کی، اس کا اتنا کہنا تھا، فوراً میرا مولا فرماتا ہے نکلو کتے، طارت الثیاب فی الہوا، کپڑے ہوا میں اڑے، لوگوں نے دیکھا کہ دم ہلاتا ہوا کتا تھا۔ پہلا واقعہ۔ اب عام جگہ پہ کوئی کتے کو نہیں کھڑا ہونے دیتا، عام مسجد میں کوئی نہیں کھڑا ہونے دیتا، مسجد آدم ہے، مسجد کوفہ ہے، ہاں اس میں کون کھڑا ہو دے گا؟ کسی نے جوتا اٹھایا، کسی نے پتھر اٹھایا، مارتے ہوئے، واقعہ لمبا ہے، مجھے اپنے مقصد کی طرف آنا ہے، ملحق کرنا ہے مجھے۔ دوڑتا دوڑتا اپنے گھر کی طرف آیا، اس کی زوجہ گھر کی روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے جوتا اٹھایا مارنے کے لیے، لوگوں نے کہا نہ مارو، نہ ماری، نہ ماری، کیوں نہ ماروں؟ کہا جانتی نہیں تیرا شوہر ہے، ہاں ابھی بھی تیرے عقیدے کو کروڑوں نہیں اربوں سلام ہے، دیکھ کے کہتی ہے علی کو تو نہیں بھونکا۔ اب جو بھی علی کو بھونکے وہ بندے کا پتر نہیں کتے کا ہے۔ اور میرا مولا حسن مجتبی بابا کی شہادت کے بعد منبر پہ آیا، ایک بندے نے سب کی میرے مولا حسن پہ، اچانک میرے مولا کے زبان مطہر سے جملہ جاری ہوا اخرج یا ایھا الکلب، نکلو کتے۔ لوگوں نے دیکھا دم ہلاتا ہوا کتا دکھائی دیا، اب تیرے زمانے کا بادشاہ آئے گا۔ اے تکبیرۃ الاحرام بلند کرنے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، کہے گا اللہ اکبر کرنے لگے گا، اچانک پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کسی بھی صف میں دے کے کہے گا کیا فضربو اونکو ہاذل کلب قد شکا فینا یا قد شکنا، مار دو اس کتے کی گردن، اس نے ہمیشہ کیا، اللہ اکبر، گردن بندے کی کٹے گی، لاشا کتے کا اٹھے گا۔ تو مفتی توحید نے آج سے 1250 سال فتویٰ دے دیا کہ جو کوئی بھی علی یا اولاد علی کو بھونکے وہ بندے کا بچہ نہیں ہوتا، کتے کا ہوتا ہے۔ ابھی یہ میرا بادشاہ آئے گا، نماز کرانے لگے گا، پڑھانے لگے گا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اگر ابن مریم تقدم الی الصلاۃ، اے مریم کا بیٹا آ نماز پڑھانا، چند قدم پیچھے ہٹے گا، کہے گا کیف اتقدم ابن رسول اللہ فی امر اللہ القرآن، اے رسول کے بیٹے مجھے اللہ نے منع کیا ہے، کیا یا ایھا الذین آمنوا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ اللہ کو کمر کرنا نہ رسول کو کمر کرنا، تجھے کمر کروں تو اللہ کو کروں۔ بولنا آندھا تھوڑا جا بول میرے نال یار، جتنے بھی بیٹھا بولنا میرے ساتھ۔ تو امام کو کمر کرنا تو رسول کو کمر کرنا سمجھ میں آتے جسم لگتا ہے، تو امام کو کمر کرنا اللہ کو کمر کرنا ہے۔ ٹھہر بہت بڑی کتاب ہے التوحید، شیخ صدوق علیہ رحمہ، کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، دیتا نہیں ہوتا، دے اس لیے رہا ہوں تاکہ مقصر پر بھی حجت قائم کر سکو۔ اس میں لکھا دوسری کتاب البصائر الدرجات، حسن بن سلیمان ہلی کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے، عبداللہ ابن سلمان تیرے چلتا چلتا امام ششم کے پاس آیا، کہتا مولا میں نے سنا ہے اللہ کی زیارت ہوگی، میرا مولا فرماتا ہو چکی، اب مجھے یہ بتاؤ اللہ سامنے آیا ہوگا؟ بولنا آتا تو میرے ساتھ بولنا، 2 3 4 جتنے بندے بیٹھے ہو یار، کیا اللہ سامنے آیا ہوگا؟ کہا مولا کون سامنے آیا تھا کہ جس کی زیارت کو اللہ نے اپنی زیارت کہا تھا؟ کہا جانتا نہیں، میرا جد علی
فرماتے ہیں کیا اس وقت کیا تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا؟ نظر یمیناً و شمالو، دائیں دائیں میں دیکھ کہتا مولا کہاں؟ کہا میری ذات میں۔ کہا جب بھی توحید ظہور کرتی ہے تو ولایت کی شکل میں کرتی ہے۔ یا علی علیہ السلام جاگنو کلام ہلبا سرے او ہوا کربو، ہمارا جو امر ہے گویا کہ آنکھ کا جھپکنا ہے۔ کتاب بھری پڑے ہیں، حوالے تیرے سامنے، انا سے کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، تیرے اردو کی کتاب ہے دمت الساکبہ اٹھا کر دیکھ لینا، ہاں کتاب بھری پڑی ہے، علماء نے لکھ رکھا ہے، تو پڑھ تو صحیح، مطالعہ تو کرنا۔ جو بندہ آپ کہنا جی میں نے فلاں سے سنا تھا، ہاں اب اتنی کتب کا ترجمہ ہو گیا، پھر اس کو بندہ خدا ہی ہدایت کرے۔ ایک بندہ معصوم کے پاس آیا، مولا میں دعا کیسے مانگوں؟ کہا ایسے مانگ، الہی بحق کے اسمک الذی ہوا امرک وہوا امرک، مالک میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرا امر ہے۔ کہا مولا اور کس طریقے سے مانگے؟ کہا ایسے مانگ، الہی بحق کے اسم کلذی وہو صاحب امر کا، مالک میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرا صاحب امر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا حسن امیر بادشاہ، ان کا کوئی حق فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قبلہ قاسم بھائی، کوئی فعل بھی آل محمد کے کسی بھی فرد کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلے، سواری پہ سوار ہوا، علی کا علی بیٹا، محمد کا محمد بیٹا، حسین کا حسین بھائی، بازار میں آئے، مسعلتاً زہرا کے لال نے تازیانہ زمین پہ گیا، جاگنا جو لطف لینا چاہ رہے ہو علم دوست احباب، تازیانہ زمین پہ گرا، نیچے اپہج بیٹھا تھا، معذور بیٹھا تھا، کہتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے، اگر میری ٹانگیں سلامت ہوتی، اگر آج میں سلامت ہوتا تو یہ تازیانہ اٹھا کے علی کے علی بیٹے کو میں دیتا۔ اب سوچا تو اس نے دل میں تھا، زہرا کا لال بیٹھا تھا گھوڑے کی زین میں، فرمایا گھبراتا کیوں ہے، یہ تازیانہ اٹھا کے تو مجھ حسن مجتبیٰ کو دے۔ اللہ اکبر۔ انہیں عبادت کا محتاج مت سمجھ، انہوں نے اللہ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے سجدہ کیا، اگر یہ سجدہ نہ کرتا تو اسے اللہ کوئی نہ مانتا۔ اور یہاں تک میں نے علماء سے سنا ہے آل محمد پر عبادت واجب نہیں تھی، انہوں نے اللہ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے اس بات الہی میں سجدہ کیا۔ کیونکہ وہ جہاں کہیں بیٹھے ہو، میری سنگت بیٹھی ہوئی ہے باہر، ہاں اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، سیکورٹی کے نظام جو ہیں انتظام سنبھالے میں، دعا لینا چاہ رہا ہوں اپنی سنگت سے۔ بالکل واقعات آپ کے بچوں کے بھی سنے ہوئے ہیں۔ بچپن ہے میرے مولا حسن کا، ماں کی گود میں ہے، نبیوں کے نبی گھر آئے، کہا ماں بابا میرا بچہ عجیب کام کرتا ہے۔ بی بی جانتی تھی کم علم، ہم کو علموں تک علم پہنچانا مقصود تھا۔ کہا میرا لال کیا کرتا ہے؟ کہا بابا میری گود میں ہوتا ہے، اے یوں اشارہ کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ کہا میرا لال سمجھی نہیں؟ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیا؟ یلاحظ اللوح المحفوظ فی حجر ام، ماں کی گود میں جو بیٹھ کے نہیں لیٹ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے حسن امیر کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شہری شاہ نے مجھے کہا جی آپ نے حسن مجتبیٰ پڑھنا، میں موضوع دے رہا ہوں، اور
مجھے ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے نے کہا جی آپ نے مولا حسن مجتبیٰ کو پڑھنا ہے. میں نے کہا جی حاضر, اور خطبہ پڑھنا ہے مولا کا. میں نے کہا وہ بھی سناتا ہوں. حسن بادشاہ کا بچپنا نہ سناؤں آپ کو؟ یہی حسن بادشاہ 3 یا 4 سال کا سن مبارک, نانا کا دربار, واز فرما رہے ہیں رسول. تو یوں دیکھ رہے ہیں, ایک بندہ آگے بڑھا, اس نے ہاتھ پکڑا, کہا حسن دیکھتے نہیں ہو نانا اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج فرما رہے ہیں اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو. اتنا رسول نے دیکھو, اب چہرہ الہی پہ سرخی جلالت الہی ظاہر ہوئی. کہا محفظ اللہ فاق, چپ رہے, اللہ تیرے منہ کو توڑے, تو جانتا نہیں میرا بیٹا حسن لوہے محفوظ دیکھ رہا ہے. سلیمان سوال کرنے لگ پڑا میرے مولا حسن مجتبیٰ پہ. اب مولا حسن مجتبیٰ نے کیا ڈالا ہوا تھا؟ گلے میں مالا تھی اور میرے مولا کے ٹخنوں کے ساتھ پازیب تھی. جا کسی کو کہ صرف کتاب کا نام بتائے, عبارت نہ بتائے. ساری زندگی بغیر پیسے کے حسین عباس نقوی اگر اس کی نوکری نہ کرے تو اپنے باپ کا ہی نہیں, صرف کتاب کا نام بتائے. سطر نہیں کہہ رہا, رائٹر نہیں کہہ رہا, مؤلف نہیں کہہ رہا, صرف کتاب کا نام بتا دے کس کتاب میں یہ درج ہے. اگر نہ ملے تو کسی ذکیر کے گھر آ جانا, کتابوں کا انبار لگا کے دکھاؤں گا. سلمان کہتے ہیں, اور میرے مولا حسن مجتبیٰ کے نوکروں کے یہ کانوں کے اوپر والی طرف بھی اور نیچے والے طرف بھی در تھے چاندی کے. جاگنا کہتا ہے یا حسن یہ کیا ہے؟ اے حسن یہ کیا تو نے کڑے بھی ڈالے ہوئے, یہ بھی, اور یہ مالا میں کیا ہے؟ کہا جانتا نہیں ہے قیامت تک آنے والے ہمارے شیعوں کے نام ہیں. اللہ اکبر, ہمارے شیعہ کے نام ہیں. ہم اس کو, ہر شیعہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ جو جملہ میرے وارث زمانہ کا ہے, اگر ہماری نگاہ نہ ہو تو ہمارے دشمن تمہیں حشرات الارض کی طرح پاؤں تلے رونڈ ڈالیں. مالکوں کی نگاہ ہے تو تب تو بچا ہوا ہے. اور جب میرا بادشاہ تشریف لائے گا, یہ جملہ معترضہ ہے سامنے آ گیا, صرف نظر ہوتا نہیں تھا. میرا مالک قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر کرے گا تو قرآن خود بول کے کہے گا واللہ الذی لو کنتو, خدا کی قسم مجھ قرآن کو علم بھی نہیں کہ میرے نازل ہونے کا یہ مقصد ہے. اللہ اکبر, العظمت للہ. میرا ایک جملہ بھی کوئی لے کے چلا گیا تو میری محنت برلا گئی. ممبر پہ بیٹھا ہوگا زہرا کلال, سیدہ کا بیٹھا ہو. آج جو بھی حج پہ جاتے ہو, حج کا ایک رکن بھی, ایک پور بھی باہر ہو جائے, حج باطل ہے. اب جب میرا مالک آئے گا, مقام ابراہیم کو اس کے مقام پہ رکھے گا, ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھے گا. خدا کی قسم, چاہے اپنا ہو چاہے دشمن ہو, چاہے دوست ہو یا پرایا ہو, کوئی بھی ہو, میرا مالک اللہ کا سجدہ کر, اللہ کا قیام کرے گا. بیت اللہ تیرے امام کا قیام کرے گا. خدا کا واسطہ ہے, تھوڑا سا جاگ. کہتا ہے زمانے کے امام کو سناؤں نا, آج مجھے سناؤں میں. زمانے کا امام اللہ کا رکوع کرے گا, بیت اللہ میرے امام زمانہ کا رکوع کرے گا. میرا امام زمانہ اللہ کا سجدہ کرے گا, بیت اللہ میرے امام کو سجدہ کرے گا. آنا تجھے امام زمانہ سناؤں میں. کوشش ہوتی ہے بابا جی, چھوٹا سا طالب علم ہوں, اور جب میرا مالک تشریف لے آئے گا, یستغنون عن الحمام عن الطبیب عن الغسل,
جب میرا مالک آئے گا طبیب سے ڈاکٹر سے مستغنی ہو جائے گا مومن. ایک مومن کا 1000 بیٹا ہوگا, غسل سے مستغنی ہو جائے گا. میرا مالک آئے گا حجام سے مستغنی ہو جائے گا. تیرے امام سے کتاب کا نام ہے دلائل الامامت, غیبت صغریٰ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. چونکہ کتاب کا حوالہ چوہان روڈ سمجھ کے دے رہا ہوں, یہ بات سمجھنا. یہ کیا وجہ ہے؟ ہر شے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ غسل سے مستغنی, لوڑ ہی نہیں غسل دی. ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, طبیب کی ضرورت ہی نہیں ہے, حکیم کی ضرورت ہی نہیں ہے, حجام کی ضرورت ہی نہیں. وجہ کیا, علت کیا ہے؟ معصوم نے جواب دیا معصوم کی زبانی کیا کہ معصوم امام زمانہ اپنی نگاہ پھیر کے اپنی رعیت کو معصوم کر دے گا. العجل یا علی اللہم عجل ولیک الفرج. ملک صاحب قبلہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, جب آپ العجل کہتے ہیں یا امام المنتظر العجل, امام ناراحت ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے پردہ غیبت میں بیٹھا ہوں. پوچھا کیا کہ مالک کیسے پوئیں گے؟ کہا ایسے کہا کر اللہم لولیک الفرج, اے پروردگار اپنے ولی اعظم کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. اور قبلہ اگر کوئی منکر بھی آل محمد کا دشمن پتھر میں چھپا ہوگا, پتھر میں جان پیدا ہو جائے گی, کہے گا مجھے توڑ پہلے دشمن علی کو مار. اور دشمن علی لعنت. اے شما جب تیرا میرا بادشاہ آئے گا یہ باتیں ہوں گی. ہاں میرا مولا حسن مجتبیٰ بادشاہ مسجد میں جاتے ہیں, آتے ہیں گھر, اماں نانا یہ آج یہ سورہ نازل ہوا, آج یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی, آج اس کا یہ مقام ہے, آج اس کا یہ حکم ہے, آج اس آیت کا یہ حکم ہے, اس سورہ کا یہ حکم ہے. علی گھر تشریف لاتے, سیدہ عرض کرتی ہیں یا علی آج میرے بابا جان پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, آج قرآن کا یہ سورہ نازل ہوا, آج اس کا یہ شان نزول ہے, اس کا یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. علی فرماتے ہیں یا سیدہ اے رسول کی بیٹی آپ کو کون بتاتا ہے؟ کہ تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ بتاتا ہے. اللہ اکبر, تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ بتاتا ہے, تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ بتاتا ہے. اب فرماتے ہیں سیدہ کل میں کمرے میں بیٹھ جاؤں گا, میں دیکھوں تو صحیح میرا حسن بچپن ہے میں قرآن کی تلاوت کیسی کرتا ہے. اور یہی میرا بادشاہ علی امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں جب میں علی کا دل چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں, جب میرا دل چاہے وہ مجھ سے باتیں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. حیدری اجل حیدری یا علی علیہ السلام. قبلہ جب ہم کہتے ہیں یا علی یہ بھی پکڑ ہو جائے گی, خشک نام مت نہیں کرو, علیہ السلام لازمی ہے. مالک آئیں گے کم از کم وضو ضرور کر لیا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ او بابا اب حسن مجتبیٰ معمول کے مطابق نانا کہے, بات سنا, مسجد سے گھر آئے, سیدہ نے کہا یا بنی الیہ, اے میرا لال میرے قریب آ, آج بتانا آج تیرے نانا جان پر قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی, آج قرآن کا کون سا سورہ نازل ہوا. کہا کہ میرا لال
حل تجلج لسانوں کا یا بنیا حل تجلج لسانوں کا حل تجلج لسانوں کا، میرا لال آج تیری زبان میں وہ روانگی نہیں ہے، وہ روا روی نہیں ہے، وہ تیزگی نہیں ہے کہ اماں میں حسن مجتبیٰ یوں محسوس کرتا ہوں کہ بابا کمرے میں چھک کے میرا قرآن سن رہے ہیں۔ حسین بادشاہ حیدری علیہ السلام کسی دربار میں آیت بھولی تو نہیں، کلام البصر او ہوا اقرب، گویا کہ ہمارا جو امر ہے آنکھ کا جھپکنا ہے۔ کسی دربار میں کتاب کا حوالہ پھر دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ، اردو کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ مولا حسن مجتبیٰ کا خطبہ درج ہے۔ یہ شہری شاہ جی آپ کا حکم تھا، لوگ سمجھے نا کہ اپنے پاس سے بات کر رہے، لوگوں کو بتا دو کہ میں نے موضوع دیا ہے حسن مجتبیٰ۔ بانی مجلس میں تشریف فرمائیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آج حسن مجتبیٰ سنا اور خطبہ بھی پڑھ جو مولا نے پڑھا ہے۔ مجھے لطف آیا ہے، میرے دل میں تھا کہ میں مولا حسین پڑھتا ہوں، مولا علی علیہ السلام پڑھتا ہوں، لیکن سید نے آتے ہی کہا نہیں سید آج امیر حسن مجتبیٰ سنا۔ سخی بڑا تھا حسن مجتبیٰ، عظیم بڑا تھا حسن مجتبیٰ۔ جب امیر شام نے کسی کو بھیجا اس نے سب کی، مولا فرماتا تیرے پاس پیسے نہیں، میں پیسے دوں، زیادہ راہ نہیں ہے، تو بھوکا ہے، تجھے اچھا کھانا کھلاؤں، تیرے پاس اچھی سواری نہیں، اچھی سواری دوں، تیرے پاس کھانا نہیں، اچھا کھانا کھلاؤں۔ کہتے ہیں مولا میں نے تو اور سنا تھا، اس نے تو کچھ اور کہا، یہاں تو کچھ اور ہے۔ کہا سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ توجہ کریں، یہی حسن مجتبیٰ کسی نے دعوت دی تھی، دشمن کے دربار میں اغیار کا زمانہ، دور سے آتے دیکھا صاحب دربار میں، نام میں نے کوئی نہیں لینا، سب جانتے ہو۔ کہتا وہ آ رہا ہے جس کا باپ چٹائی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، جو ہی آئے اپنے اپنے آباء و اجداد کی تعریف شروع کر دینا۔ میرے مولا نے یہ جملے سنے بڑے اطمینان کے ساتھ، زہرا کا لال بڑا تشفی کے ساتھ، بڑے ہی یوں کہوں اللہ کی حجت، جملہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، اللہ کی حجت یوں آئی، ایسے برداشت کیا جیسے اللہ برداشت کرتا ہے۔ جملہ میں آ گیا، میں کہہ گیا اور تو رہ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے اللہ نہیں کہا انہیں، یہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ آئے چونکہ اللہ کی حجت کیا ہوتی ہے، اس کا نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے۔ اب میرا مولا خرامہ قدموں سے چلتا آ رہا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بابا کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، جواہرات تھے، زر تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ میرا مولا فرماتا ہے او صاحب دربار، مقابلہ تیرا میرا ہے نا، اپنے درباریوں کو اپنے اور میرے درمیان میں حائل مت کر۔ کہا تو اپنی اماں کا کردار میرے کان میں بتا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ میرا یوں بولنا مجبوری تھا کہ میں اپنی ماں حوا سے لے کے ماں زہرا کا کردار برسر عام بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے جو دربار میں کلام کیا، جو خطبہ پڑھا، وہ سناؤں؟ سننے کا ارادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو لو كنت بهذا المقام اذكر ما آتانا الله من الفضل لم اسن الجنحاء ولا يستخدم علي بالمحات والاجداد انا ابن رضی الوات انا جہاں بیٹھے ہو انا ابن الامجاد۔ میرا مولا فرماتا اللہ شیط و جلت و عراق شام شام و عراق رجم امرا امرا و راجن، بیٹھے ہو چلے گئے ہو۔
رجل امرأة قال أما تشهدين أن تقضي بين الرجال قال أما تستحيين أن تقضي بين الرجال فنظر الإمام خضرا فقد صارت فناده الإمام قد صارت عيالك رجلا اگر فرماتا تولد ولدا خنثا انشاء املا قرت عبارت ترجمہ حوالہ 6 چیزوں کا حسین نقوی ذمہ دار ہے. کیا کہتا ہے میرا مولا؟ الحمدللہ الذی لا الہ الا ہوا. قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ جملہ مولا نے کہا اور اس کے بیٹے کے دربار میں میرے مولا سجاد نے کیا کہا تھا؟ انا ابن من بلغ بہی جبرائیل الى سدرۃ المنتہی کہا انا ابن من خرط عمیم خرطیمل حتی قالوا لا الہ الا اللہ. کہا او یزید میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے تیرے باپ داداؤں کے ناک پہ تلواریں مار مار کے توحید پڑھائی. علی شان حیدری کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لو کنت بہذا المقام اذکروا ما آتانا اللہ من الفضل لم اوسہی نحنو زین الجنان وحجر من ہؤلاء یستخرون ابی الامہات انبل الامجاد یبن عقلت الاقباد. یہ روا ربی میں جملہ رہ گیا تھا مجھ سے. کہا اگر میں حسن تیرے دربار میں سالوں کھڑا رہوں سال ختم ہو سکتے ہیں مجھ حسن مجتبی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تیرے بادشاہ امیر کائنات سے پوچھا گیا تھا مالک تو ایک رکعت میں پیر رکھتا ہے جب سوار ہوتا ہے قرآن ختم ہو جاتا ہے وجہ کہ میرا مولا فرماتا ہے شعری و جلدی وہ آدمی کہا میرے پٹھے میرا گوشت میرے پوست میری ہڈیاں میرے پورے قرآن پورا جسم قرآن کی آیات کو تقسیم کرتا ہے. میں بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں سوار ہوتا ہوں قرآن ختم ہو جاتا ہے. یا علی علیہ السلام جو 1 منٹ میں ایک قرآن کے برابر اپنا فضائل پڑھے گا وہ 24 گھنٹے میں کتنا پڑھے گا وہ ہفتے میں کتنا پڑھے گا وہ مہینے میں کتنا پڑھے گا وہ سال میں کتنا پڑھے گا. اور کہہ رہا ہے اذکروا ما آتانا اللہ من الفضل لم احص نحنو زین الجنان وحجج الرحمن ہؤلاء یستخرون علی بالامہات والاجداد انا ابن الامجاد. آنا کسی مولوی نے آکھ اعراب بھی من اعراب غلطی کر کے دے میں اودی بیعت نہ کرا تو میں سید ہی نہیں. حسین بادشاہ کی قسم میں نے کریم ان بھائیوں سے بڑا دیکھا ہی کوئی نہیں. کہ اگر میں حسن تیرے دربار میں سالوں کھڑا رہوں کہ باپ داداؤں کے حوالے سے ماؤں کے حوالے سے تو میرا مقابلہ کرے گا. فرماتا ہے یبن عقلت الاقباد. یہ قبض کہتے ہیں جگر کو. کہ اے کلیجہ چبانے والی کے نالائق بچے. اللہ اکبر. انا ابن الامجاد میں نے 2 ہی دیکھے ہیں. فرمایا میں ان کا بیٹا ہوں جو مجید ہیں. میں نے 2 ہی مجید دیکھے ہیں یا قرآن مجید ہے یا حسن کا پاک دادا ابو طالب مجید ہے. یو حیدری کہ میں نے 2 ہی مجید بھائی دیکھے ہیں. ایک قرآن مجید ہے ایک حسن کا پاک دادا ابو طالب علیہ السلام مجید ہیں. کہ تو آبا و اجداد کے حوالے سے مجھ حسن کا مقابلہ کرتا ہے
کا مقابلہ تیرا میرا ہے. آگے کہتے انا رضیو ذوات العصمت والسداد. فرماتے اگر جب میرا مقابلہ کرتا ہے کہ جن عورتوں کی گودوں میں میں حسن کروٹیں لیتا رہا ان کی ہر چادر قرآن کا غلاف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. سارے بولو حیدری. ان کی ہر چادر قرآن. اگر ہوتا میں بیٹھک میں، ہوتا ڈیرے پہ تو بتاتا. اور جن کی نوکرانیوں کی چادریں قرآن کا غلاف بنے وہ خود 14 کیا ہوں گے. علی شان شاہ، علی شان شاہ، نعرہ حیدری. بسم اللہ بھائی. میرا بیٹا، میرا چھوٹا بھائی عاشق آ گیا، میں نے دیکھا نہیں. شبیت اللہ سید تیار ہے؟ اچھا میں پڑھا یا شاعر؟ ٹھیک. کون آ رہا ہے؟ صلوات پڑھنے وہاں سے بولا. کیا فرمایا؟ میں نے مولا نے دربار میں ایک جملہ کہا. زاہد نامی اس کا ایک حواری تھا. کہتے ہیں یبن ابی تراب. ایک جملہ میں نے مولانا سے پہلے بولا. کیا جملہ بولا؟ کہ اگر میں حسن چاہوں لو شیطو جالتو شامن و عراقہ و عراقت و شامن راجن امر راجلن. اگر میں حسن چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت، عورت کو مرد. اس کا حواری تھا، اس کا نام تھا زاہد. یاد رکھنا کیا نام تھا؟ زاہد اس کا نام تھا. اٹھ کے کہتا ہے یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک. اے ابو تراب کے بیٹے، کیا تو اس پہ قدرت رکھتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. میرا مولا فرماتا ہے کیا؟ فناظر الامام علیہ خضرن. خیرہ نگاہی سے دیکھو. ہائے 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 ہائے. اب جو لفظوں کی سمجھ رکھتے ہو یار، یہ میرے ساتھ بولنا. خیرہ نگاہی سے زہرا کے لال نے دیکھا. اب دیکھنا خدا کا واسطہ ہے. جو ہی خیرہ نگاہی سے دیکھا فرماتے ہیں کالا اما تستحجینی انت کو دی بین رجال. کہا تو جو عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب جو بھی علی یا اولاد علی کو بھونکے وہ بندے کا بچہ نہیں، وہ خنثی کا ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام آواز بلند صلوات. اب جو بھی ہو خیرہ نگاہی سے زہرا کے لال نے دیکھو. کیا کہا؟ کالا. انہوں نے کہا، یعنی حسن مجتبیٰ کی ضمیر ہے، ہوبا غائب پاسی گئے. انہوں نے کہا کالا اما تستحجینا انت کو دی بین الرجال. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو عورت ہو کے مردوں میں آ گئی. اور معصوم کا جملہ ہے، اپنے پاس نہیں کہتا. کہ جو بھی علی یا اولاد علی سے دشمنی رکھے، ان کی ولایت کو نہ مانے. کہا داڑھی والا مرد نہیں، وہ عورت ہوتا ہے. ہاں ہاں حیدری. لطف آندہ پہ صحیح کوئی شے پلے باندھی پہ ہے. جی مالک تجھے سلامت رکھیں. کہا تجھے شرم نہیں؟ اب بھاگی یا بھاگا؟ بھاگی. اب یہ بھاگی نا، فنادہ الامام. پیچھے سے تیرے بادشاہ حسن نے آواز دی قد صارت عیالک رجلن. وہ جو تیری عورت تیرے گھر بیٹھی تھی، میں حسن نے اسے مرد بنا دیا. اب یہ عراق کے رہنے والی تھی، وہ شام کے رہنے والا تھا. یہ مولا نے یہ کہا تھا کہ عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق، شام کو عراق، عراق کو شام. جب یہ کہو، اس نے کیا کہا؟ پہلے اس نے اپنی دھونس دکھائی. کہتا میرا ملک، میری رعیت، میری حکومت، میرے حواری کو. کہتا یا ابا محمد، یہ میرے مولا کی کو نیت ہے. مخابزی فی مجلسی. پہلے تو نے میری ماں کا کردار بیان کیا، پھر میرے حواری کو مرد سے عورت بنا دیا. میرے ہی ملک میں
مولا فرماتا ہے خبردار مجھے اپنے اس تخت کی دھونس مت دے. بظاہر دشمن کا زمانہ، اغیار کا ملک، صاحب منبر دشمن، اس کے سامنے کھڑے ہو کے زہرا کے لال نے کہو اور سن ہمارے ماننے والا کبھی مرتا بھی نہیں. کہتا ہے رسول کا بیٹا چلو بوڑھے تو ہوئے، یہ جو جوان مر جاتے ہیں، کہ ہمارے ماننے والا ہمارا شیعہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے، ہم 14 کے 14 اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے میں رہنا چاہتا ہے بے شک رہ لے. جب ہم بتاتے ہیں وہ حسن کا گھر ہے، وہ حسین کا گھر ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، اے امام زمان علیہ السلام تک وہ کہتے ہیں یا ملائکۃ ربی عجلونی فی الوفا، او میرے رب کے ملائکہ جلدی کر میرے روح کو قبض کر، میرے مالک جا رہے ہیں، میں نے کیا کرنا جا رہے کے. یا علی علیہ السلام میرے مالک جا رہے ہیں، میں یہاں کیا کروں گا. اور کہا یہ جو تیرا دربار ہے یہ لکڑی کا تخت، یہ دنیا. فرمایا میرے بابا نے، تو نے سنا نہیں، میرے بابا نے کہا تھا بھیڑ کے ناک سے زیادہ یہ اہمیت نہیں رکھتا. میں اس کا بیٹا ہوں. کہا یہ مجھے آ تجھے بتاؤں میرا تخت کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے جو اللہ نے مجھ حسن کو دیا ہے. فرمایا انا سلالۃ الاسماعیل، میں نسل اسماعیل کا جوہر ہوں. سلالہ کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جوہر کو. یہ 3 مٹی، اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں نے آدم کو 3 سلالہ 3 سے خلق کیا، یعنی جوہر مٹی سے خلق کیا. تو مولا کیا کہتے ہیں ہم سلالہ اسماعیل میں سے ہیں، یعنی ہم جوہر ہیں. اب یہ بات دور چلی جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا، بات ایسے جملہ سامنے آگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میرا مولا حسن کہتا ہے سن مجھ حسن کا تخت کیا ہے. فرماتے ہیں ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری ان شئت کل کثیری. میں بس بیٹے کو دیکھ کے میں نے جلدی کر دیا، اس کا آنا ہی بس میرا جانا ہے. اب کہا سن میرے عرش کو عرش معلہ کہتے ہیں، کہا میرے تخت کو عرش معلہ کہتے ہیں، میرے ضمیر کو محمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں، اور مجھ حسن کے امیر کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، اور میرے وزیر کو حسین شہید کربلا کہتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں میرے وزیر کو حسین کہتے ہیں. کہ تو جانتا نہیں میرے در کے ادنا بھیکاری فقیر کو جبریل کہتے ہیں. کہ بندے کا بچہ بنتا ہے یا تجھے بھی کہہ دوں سیری. میں سیری نہیں سمجھا سکا تجھے. مولانا فرق کہتا ہے حسن معافی دے گا، کہاں ہے معافی مل جائے گی لیکن تھوڑی سی سزا کی تکمیل کے بعد. کہتا ہے حسن آگے تو نے اسے مرد سے عورت بنایا، ابھی بھی کچھ سزا رہتی ہے. کہا ہاں 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 بہت بڑی سزا رہتی ہے. کون سی سزا؟ کہا تولے دو ولدن خنسا، حسن بیٹی دے دے بیٹا دے دے. یہ خنسا کیوں دیتا ہے؟ جاؤ وہ بندہ مجھ سے انعام لے لے، پوری زندگی بغیر پیسے کے اس بندے کی میں خدمت کروں گا، نوکری کروں گا جو مجھے زمانہ حسن مجتبیٰ سے پہلے مولا علی کے زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں ایک خنسا بھی دکھائے. یہ بد دعا ہے تیرے مولا حسن کی. کہتے ہیں خنسا کیوں دے رہے؟ ہجڑا کہتے ہو، کیا کہتے ہو پنجابی میں؟ خسرا ہجڑا. یہ بد دعا دی ہے تیرے مولا حسن مجتبیٰ نے دربار میں کھڑے ہو کے. اب مجھے بتاؤ کوئی تسبیحاں پڑھی ہوں، کوئی سجدے کی ہوں؟ نا 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 بابا، یہ محتاج دعا نہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو ایسے. بس ختم ہوگی بات. کیا کہہ رہے؟ تولد ولدن خنسو، اس کے پیٹ سے شکم سے
ایک ہجڑا خنسا بچہ پیدا ہوگا. کہتا کیوں بیٹی دے بیٹا دے؟ کہا تو جانتا نہیں جو تیرے پورے شام کے گلی بازار اور کوچوں میں چلتا پھرتا اشتہار ہوگا کہ جو بھی محمد کو یا محمد کے وسیع علی کو یا اولاد علی کو بھونکے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح بند نسلہ ہوتا ہے. اگر ولایت علی مان لیتے تو کبھی بھی رسول کی بیٹیوں کو نیزے نہ مارتے. 4 سالہ بطول دنیا پہ آئی. دکھوں کی شہزادی کو حسین بادشاہ نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے. میں کہتا رہتا ہوں نعت کے قرآن کی آخری سورہ کو، آخری سورہ کی آخری آیت کو، یا یوں کہوں سورہ کوثر کی آخری آیت کو حسین بادشاہ نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. حسین بادشاہ نے بیٹی کو اٹھایا اور رونا شروع کیا. فضا قریب آ کے کہتی ہے مولا شریفوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اب روتا کیوں ہیں؟ کہا فضا تو جانتی نہیں ہے میری بیٹی کا سن بہت تھوڑا ہے، سن بہت کم ہے، میری بیٹی کی دکھ بہت زیادہ ہیں. کہا مولا کیسے دکھ؟ کہا میری محبت میں میری بیٹی کو تماچے مارے جائیں گے، میری بیٹی کو میری محبت میں گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا جائے گا، میری بیٹی کے رخسار زخمی کیے جائیں گے. عزادارو 61 ہجری 10 محرم حسین بادشاہ سجدے میں اللہ کے عزادارو پھوپھیوں سے قریب آئی. پھوپھیوں کے قریب آ کہتی اماں میں نے سنا تھا جب تیرا نانا محمد عیسائیوں نے پکڑ لیا تھا نا، تیری اماں گئی تھی انہوں نے حیا کیا تھا. بی بی رو کے کہتی ہو میرا لال وہ عیسائی تھے یہ مسلمان ہیں. عزاداروں گھوڑوں کے سموں کے ساتھ 9 لاکھ گھوڑے 9 لاکھ گھوڑوں سے چلتی ہوئی سموں سے چلتی ہوئی وہاں آئی. دور سے آتے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، کہتی ہے یا شیخ ہر رأیتا ابھی، او گھوڑ سوار کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا. حرامی کہتا ہے من انت تو کون ہے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے انا سکینہ بنت الحسین. اتنا کہنا تھا اس نے اجر رسالت دیا. رسول کی بیٹی منہ کے بل زمین پہ گری کہ کمینہ مار تو لیو، مجھے یہ بتاؤ میرا بابا. اس نے ہاتھ کا اشارہ نہیں کیا، اس کتے نے چلے میں تیر ڈالو، حسین کو مار کے کہتا جدھر تیر جائے گا ادھر تیرا بابا. یہی 4 سالہ بطول جب قافلہ چلنے لگو شمر قریب آئو. کہا تو قافلے کے ساتھ چلتی نہیں ہے؟ کہا کمینہ کیا تیرے لیے یہ اتنے قیدی کافی نہیں؟ کہا تو کرے گی کیا؟ کہا دیکھ جب تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا نا، غائب ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، میں ابو ذر کی بیٹی کی طرح جو رستے میں بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی اے دنیا والو، اے قافلے والو، ایک اللہ راسی مارا گیا، ایک غریب الوطن مارا گیا. اور نہ سننا تھا اس حرامی نے منہ پہ تماشا مارو، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے بابا خدا حافظ سکینہ اب تیرے پاس نہیں رہ سکتی. عزادارو ایک مقام پہ تقریر کے قریب قافلہ آیا، تقریر میں مومنین تھے، جلدی سے قافلہ چلا. حمید بن مسلم کہتا ہے شمار کرو، کہتا ہے ایک بچی نہیں ملتی. قافلہ کھڑا ہو گیا موصل سے باہر، اور تقریر کے باہر قافلہ کھڑا ہو گیا. یہ وہاں پہنچو جہاں تیرا میرا بیمار امام بیمار نہیں تھا، غیرت کا بیمار تھا تیرا میرا امام. عزادارو کہا پھوپھی مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا تیری پھوپھی نہیں چلتی، تیرے بابا کا نیزہ رک گیا، چلتا کیوں نہیں؟ کہا ٹھہر میں پوچھتا ہوں. کہا اماں سکینہ تیرے پاس ہے، اماں کلثوم تیرے پاس ہے، اماں رباب آپ کے پاس ہے، اماں لیلہ آپ کے پاس ہے. کہا نہیں ملتی. عزادارو حمید کہتا ہے
میں کہتا پیچھے دوڑا، میں نے کہا معصومہ ہے، یہ ظلم کرے گا، یہ مارے گا، عزاداروں کہتا میرے پہنچنے سے پہلے یہ اجر رسالت دے چکا تھا، کہتا بچی سوار ہو کا میرے نزدیک نہ ہو، میں سید زادی ہوں، حسین کی بیٹی ہوں، میں پیدا رہوں گی۔ کہتا میں نے دیکھا اس حرامی نے ایک الگ ناکہ میں بٹھایا، جلدی میں ناکہ دوڑانے کی خاطر اس نے جو تازیانہ مارا ہے نا، ناکہ کو نہیں لگا، حسین کی بیٹی کو جا کے لگو۔ جزاکم ربکم، حسین کی بیٹی کو لگو۔ بس عزادارو حسین کی بیٹی زخمی جب بازار آئیے نا، بازار میں آ گئی، بازار میں آئیے سجاد کے قریب ہے، کہتے بھیا سجاد جیو میرا لال، جیو میرا بیٹا۔ بھیا سجاد شیور سے کہے میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، مجلس ساز میں اسی میں تمام ہو جائے۔ کہتی بھیا سجاد شیور سے کہے مجھے لوہے کے تازیانے نہ مارے، بھیا اسے کہے میرے رخسار پھٹ گئے، بھیا اسے کہے مجھے تازیانے نہ مارے، تماچے مارے۔ عزاداروں بی بی عزاداروں روانا شروع کیا، دربار میں نہیں، عزاداروں گریہ شروع کیا۔ بی بی نے قید خانہ کون سا تھا؟ مسجد امیہ تھی۔ عزاداروں وہاں کیا ہوا؟ بی بی نے گریہ شور کیا، گریہ بہت بلند ہوا۔ کہتا یہ کون بچی ہے؟ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہا تو جانتا نہیں حسین کی 4 سالہ بطول ہے۔ کہتا چپ کے سباب کیا ہے؟ کہا اس کے بیٹے سجاد سے پوچھ لے۔ عزاداروں مولا سجاد کے پاس آیا ایلچی، کہتا دربار میں بلایا ہے۔ جب دربار گیا سجاد، چونکہ وقت نے بڑی جلدی کر رہا ہوں، بھائی کو ٹائم دوں، ممبر دوں۔ کہا کیسے تیری بہن چپ کرے گی؟ کہا میرے بابا کا سر دے دے، میری بہن کبھی بابا کو روئے گی نہیں۔ عزاداروں سر ملو۔ اب عزاداروں بی بی نے گریہ شروع کیا۔ اب بی بی دربار میں نہیں ہے، قید خانے میں بیٹھی ہے۔ قید خانے میں یہ کیا کیا؟ اس نے تشت میں سر لایا، اوپر سے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا تشت۔ کہا سجاد بھیا میں نے کھجورے تو نہیں مانگی تھی نا، مجھے تو بابا کا سر دے دے۔ کہا بہنا ذرا اٹھا کے دیکھ۔ اب بی بی نے عزاداروں وہ کپڑا ہٹایا، نیچے سر تھا حسین کی 4 سالہ بوڑھی اور ضعیف بیٹی۔ کہتی ہے بابا دیکھ شام کی معصوم بچیاں نرم ملائم نازک بستر پہ سوتی ہیں، میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج میں زندان کی پتھریلی زمین پہ۔ کہتی لوگ بابا آپ استخانم، بابا دیکھ تیری بیٹی کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں پانی بن گئی، بابا دیکھ مجھے یہ بتا۔ 3 سوال کیے، 3 باتیں کی۔ بابا مجھے یہ بتاؤ تیرے سر میں خون اور خاک کس نے ملائی ہے؟ بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی نا، آج بیٹی کا سینہ حاضر ہے، آج میرے سینے پہ تو سو۔ بابا سکینہ تھک گئی، بابا سکینہ کو لے جا۔ بسم اللہ